ہیوم نے اپنی کتاب ٹریٹیز آف ہیومن نیچر 1739 سے 40 میں 3 والیومز میں پبلش کی، اور اس کتاب کو ہیوم کا سب سے امپورٹنٹ ورک اور فلاسفی کی پوری ہسٹری میں ون آف دا موسٹ انفلوئنشیل ورک سمجھا جاتا ہے۔ ہیوم کے کنٹمپریریز نے اس کام کو کافی کرٹیسائز کیا آن دی گراؤنڈز آف اسکیپٹسزم اینڈ ایتھیزم، لیکن ہیوم کا انفلوئنس ایویڈنٹ ہے، اسپیشلی ان دا رائٹنگز آف ادر فلاسفرز اور تھنکرز جیسے اس کے کلوز فرینڈ ایڈم اسمتھ۔ کانٹ اپنی کتاب پرولیگومینا کی انٹروڈکشن میں کہتا ہے کہ ہیوم کے کام نے اس کو جگایا اس کے ڈوگمیٹک سلمبر سے، اور جیریمی بینتھم اپنی کتاب اے فریگمنٹ آن گورنمنٹ میں کہتا ہے کہ ریڈنگ ہیوم کاسڈ دا اسکیلز ٹو فال فرام مائی آئیز۔ چارلز ڈارون نے ہیوم کے کام کو ریگارڈ کیا ایز اے سینٹرل انفلوئنس آن دی تھیوری آف ایولیوشن۔ آج ہیوم کو ریکگنائز کیا جاتا ہے ایز این ایکسپوننٹ آف نیچرلزم، ایز اے پریکرسر آف کنٹمپرری کوگنیٹو سائنس اور ایتھیکل تھیوری کی کافی سگنیفیکنٹ ٹائپس کی انسپریشن کے طور پہ۔ یہ کتاب اے ٹریٹیز آف ہیومن نیچر بینگ این اٹمپٹ ٹو انٹروڈیوس ایکسپیریمنٹل میتھڈ آف ریزننگ انٹو مورل سبجیکٹس، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز دی موسٹ امپورٹنٹ فلوسافیکل ورک ریٹن ان دی انگلش لینگویج۔ لیکن جب کتاب پبلش کی گئی تو دا پبلک ان بریٹن ڈڈ ناٹ کوائٹ ایگری، نار ان دی اینڈ ڈڈ ہیوم ہمسیلف ایگری کہ یہ کتاب اس کا سب سے امپورٹنٹ ورک ہے، مچ لیس دی موسٹ امپورٹنٹ فلوسافیکل ورک ریٹن ان دی انگلش لینگویج، کیونکہ یہ کتاب کے اندر جو تھاٹس اس نے اپنے آئیڈیاز پیش کیے تھے اس نے وہ ریکاسٹ کیے، ان کو دوبارہ لکھا لیٹر ان ہز لائف ان 3 separate works: an inquiry concerning human understanding, an inquiry concerning the principles of morals, and a dissertation on the passions۔ ہیوم اس بارے میں اپنی کتاب An Essay Concerning Human Understanding کی انٹروڈکشن میں کہتا ہے Most of the principles and reasonings contained in this volume were published in a work in 3 volumes called A Treatise of Human Nature, a work which the author had projected before he left college, and which he wrote and published not long after. But not finding it successful, he was sensible of his error in going to the press too early, and he cast the whole anew in the following pieces, where some negligences in his former reasoning and more in the expression are, he hopes, corrected. Yet several writers who have honored the author's philosophy with answers have taken care to direct all their batteries against that juvenile work, which the author never acknowledged, and have affected to triumph in any advantages which they imagined they had obtained over it, a practice very contrary to all rules of candor and fair dealing, and a strong instance of these polemical artifices which a bigoted zeal thinks itself authorized to employ. Henceforth, the author desires that the following pieces may alone be regarded as containing his philosophical sentiments and principles. ہیوم یہاں اس کتاب کی انٹروڈکشن میں کہہ رہا ہے کہ اس نے جو اپنے آئیڈیاز پیش کیے ایٹ ٹریٹیز آف ہیومن نیچر میں، وہ اس نے تب لکھے جب وہ کالج میں اسٹڈی کر رہا تھا، اور بعد میں جب اس نے دیکھا کہ اس میں کچھ نیگلیجنسز اس نے ریکگنائز کیے اپنے کام کے اندر، اس نے یہ سارے آئیڈیاز کو ریکاسٹ کیا ان 3 later volumes، اور وہ اپنے کرٹیسائزرز کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دے شوڈ ڈائریکٹ دیئر بیٹریز، دیئر انرجیز ٹو دیز لیٹر ورکس جہاں اس کے تھاٹس بیٹر آرٹیکولیٹڈ ہیں۔ یہ کتاب اے ٹریٹیز آف ہیومن نیچر ایک کلاسک اسٹیٹمنٹ ہے آف فلسافیکل امپیریسزم، اسکیپٹسزم اینڈ نیچرلزم۔ اس کی انٹروڈکشن میں ہیوم ایک آئیڈیا پریزنٹ کرتا ہے آف پلیسنگ آل سائنس اینڈ فلاسفی آن اے نیو فاؤنڈیشن، این امپیریکل انویسٹیگیشن انٹو ہیومن نیچر۔ ہیوم کافی امپریس تھا بائی آئزیک نیوٹنز اچیومنٹس ان دی فزیکل سائنسز، تو ہیوم sought to introduce the same experimental method of reasoning into the study of human psychology, with the aim of discovering the extent and force of human understanding. Philosophical rationalists کے خلاف ہیوم آرگیو کرتا ہے کہ جو پیشنز ہیں they are rather than reason the cause of human behavior۔ وہ اپنی فیمس پرابلم آف انڈکشن انٹروڈیوس کرتا ہے اور آرگیو کرتا ہے کہ انڈکٹیو ریزننگ اور ہمارے بلیفس ریگارڈنگ کاز اینڈ افیکٹ، ان کو ہم ریزن سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا جو فیتھ ہوتا ہے ان انڈکشن اینڈ کازیشن، وہ مینٹل ہیبٹ اور کسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہیوم ایک سینٹیمنٹلسٹ اکاؤنٹ آف مورالٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور آرگیو کرتا ہے کہ ایتھکس سینٹیمنٹ پہ بیسڈ ہوتی ہیں رادر دین ریزن، اور وہ کہتا ہے کہ ریزن از اینڈ آٹ اونلی ٹو بی دا سلیو ٹو دا پیشنس۔ ہیوم ایک اسکیپٹیکل تھیوری آف پرسنل آئیڈینٹی
اینڈ کمپیٹیبلسٹ اکاؤنٹ آف فری ول آفر کرتا ہے اس کتاب میں. اور اس کا مین مشن ہے ٹو ایکسپلور دی آئیڈیا آف ہیومن نالج ایک فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے. اس کتاب کے 3 سیکشنز ہیں اور ان سیکشنز کے بھی سیول پارٹس ہیں اور سب سیکشنز ہیں. بک 1 کا ٹائٹل ہے آف دی انڈرسٹینڈنگ وچ ایکسپلورز دی آئیڈیا آف نالج. اور یہاں پہ ہیوم کلیم کرتا ہے کہ ہیومن نالج ایکسپیرینس سے ڈرائیو ہوتا ہے ون وے اور انادر. بک 2 کا ٹائٹل ہے آف دی پیشنز اور یہ آرگیو کرتا ہے کہ پیشنز اور ایموشنز رادر دین پیور ریزننگ آر دا فورسز دیٹ گورن ہیومن بیہیویئر. اور لاسٹ سیکشن میں بک 3 جس کا ٹائٹل ہے آف مورلز، اس میں ہیوم انویسٹیگیٹ کرتا ہے مورلز کی نیچر کو اینڈ آف ہائی آئیڈیاز. اور وہ آرگیو کرتا ہے کہ یہ نیسسریلی ریشنل نہیں ہوتے اینڈ دے ڈپینڈ آن فیلنگز اینڈ ایموشنز مور دین آن ریزننگ. اس کتاب کی انٹروڈکشن میں ہیوم کہتا ہے کہ جو تھنکرز ہیں موسٹلی آف دا پاسٹ دے ہیو بین obsessed with their own work. اور وہ پرانے تھنکرز کے کاموں کو ہی کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ان الفاظ میں Nothing is more usual and more natural for those who pretend to discover anything new to the world in philosophy and the sciences than to insinuate the praises of their own systems by decrying all those which have been advanced before them. And indeed were the content with lamenting that ignorance which we still lie under in the most important questions that can come before the tribunal of human reason. There are few who have an acquaintance with the sciences that would not readily agree with them. It is easy for one of judgment and learning to perceive the weak foundation even of those systems which have obtained the greatest credit and have carried their pretensions highest to accurate and profound reasoning. Principles taken upon trust, consequences lamely deduced from them, want of coherence in the parts and of evidence in the whole. These are everywhere to be met with in the systems of the most eminent philosophers and seem to have drawn disgrace upon philosophy itself. ہیوم کی ارلی فلسافیکل اسٹڈیز نے اسے کنونس کیا کہ فلاسفی کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے. اور 18 سال کی عمر میں اس نے ایک لیٹر لکھا ٹو این ان نیمڈ فزیشین کالڈ اے کائنڈ آف ہسٹری آف مائی لائف، جس میں اس نے کہا کہ فلاسفی سے جو بھی اویئر ہے اس کو پتہ ہے کہ اس میں صرف اینڈلیس ڈسپیوٹس ہیں. دیر آر اونلی تھنکرز ہو آر کرٹیسائزنگ دا ورکس آف ایچ ادر اینڈ ہو آر obsessed with their own works. وہ کہتا ہے کہ جو اینشنٹ فلاسفرز سے آن whom he had been concentrating in his early studies، انہوں نے صرف ریپلیکیٹ کیے وہی ایررز جو نیچرل فلاسفرز کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے. اور انہوں نے صرف وہی تھیریز پروپوز کیں جو انٹائرلی ہائپوتھیٹیکل تھیں اور وہ انوینشن پہ ڈپینڈ کرتی تھیں رادر دین ایکسپیرینس. اس کی آبجیکشن یہ ہے کہ دے کنسلٹیڈ دیئر امیجنیشن ان کنسٹرکٹنگ دیئر ویوز اباؤٹ ورچو اینڈ ہیپینیس. اور انہوں نے ہیومن نیچر کو بالکل بھی ریکارڈ نہیں کیا اپون وچ ایوری مورل کنکلوژن مسٹ ڈپینڈ. تو اس ینگ ہیوم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ اسی ہیومن نیچر کو اپنی پرنسپل اسٹڈی بنائے گا اینڈ کوٹ دا سورس فرام وچ آئی وڈ ڈرائیو ایوری ٹروتھ ان کوٹ. ہیوم نے جب اس واقعے کے 3 سال بعد دا ٹریٹیز پہ کام کرنا شروع کیا اس کتاب پر، تب اس نے ماڈرن فلاسفر سے کام پڑھے اور اس نے ان کے کاموں میں بھی وہی سیم مسٹیکس دیکھیں، وہی سیم نیگلیجنسز دیکھیں جو اس نے اینشنٹ فلاسفر سے کاموں میں آئیڈینٹیفائی کی تھی. وہ ایک سوال رکھتا ہے کہ ان فلاسفرز نے کوئی پروگرس کیوں نہیں کی ان انڈرسٹینڈنگ ہیومن نیچر، جس طرح نیچرل فلاسفرز جن کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں انہوں نے فزیکل سائنسز میں اچیو کی. اس کا جواب ہے کہ while these scientists have cured themselves of their passion for hypotheses and systems, philosophers نے اپنے آپ کو بھی کیور نہیں کیا اس ٹیمپٹیشن سے. ان کی تھیوریز صرف اسپیکولیٹو ہوتی ہیں اور وہ صرف اے پرائے ایزمپشنس پہ ریلائی کرتی ہیں and they paid too little attention to what human nature actually is like. وہ کہتا ہے nor is there required such profound knowledge to discover the present imperfect condition of the sciences, but even the rabble without doors may, judge from the noise and clamour which they hear, that all goes not well within. There is nothing which is not the subject of debate, and in which men of learning are not of contrary opinions. The most trivial question escapes not our controversy, and in the most momentous we are not able to give any certain decision. Disputes are multiplied as if everything was uncertain, and these disputes are managed with the greatest warmth as if everything was certain. Amidst all this bustle, it is not reason which carries the prize, but eloquence. And no man needs ever despair of gaining proselytes to the most extravagant hypothesis, who has art enough to represent it in any favorable colors. The victory is not gained by the men at arms,
who managed the pike and the sword, but by the trumpeters, drummers, and musicians of the army. From hence, in my opinion, arises that common prejudice against metaphysical reasonings of all kinds, even amongst those who profess themselves scholars and have a just value for every other part of literature. By metaphysical reasonings, they do not understand those on any particular branch of science, but every kind of argument, which is any way abstruse and requires some attention to be comprehended. We have so often lost our labor in such researches that we commonly reject them without hesitation and resolve, if we must forever be a prey to errors and delusions, that they shall at least be natural and entertaining. And indeed, nothing but the most determined skepticism, along with a great degree of indolence, can justify this aversion to metaphysics. For if truth be at all within the reach of human capacity, it is certain it must lie very deep and abstruse, and to hope we shall arrive at it without pains, while the greatest geniuses have failed with the utmost pains, must certainly be esteemed sufficiently vain and presumptuous. I pretend to no such advantage in the philosophy I am going to unfold, and would esteem it a strong presumption against it, were it so very easy and obvious. ह्यूम कहता है कि प्रोग्रेस करने के लिए हमें हर उस सिस्टम को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है जिसकी बुनियाद फैक्ट और ऑब्जर्वेशन नहीं है. ये सिस्टम्स जो एक वाइड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंशियल मेटाफिजिकल एंड थियोलॉजिकल व्यूज़ को कवर करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने कोई ऐसे प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए हैं जो हमें अल्टीमेट रियलिटी के अंदर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और एक मोर सर्टन नॉलेज देते हैं. लेकिन ह्यूम आर्ग्यू करता है कि इन अटेम्प्टिंग टू गो बियॉन्ड एनीथिंग वी कैन पॉसिबली एक्सपीरियंस, ये मेटाफिजिकल थियरीज कोशिश करती हैं टू पेनिट्रेट इनटू सब्जेक्ट्स विच आर utterly inaccessible to the understanding, which makes their claims to have found the ultimate principles of human nature not just false but also unintelligible. वो कहता है कि these airy sciences have only the air of science. वो कहता है कि ये मेटाफिजिकल सिस्टम्स फिर पॉपुलर सुपरस्टिशंस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं which attempt to overwhelm us with their religious fears and prejudices. और इनमें कुछ डॉक्ट्रिन्स आ जाते हैं which need metaphysical cover to look respectable, जैसे कि arguments for the existence of God, हमारी रूह की अब्दियत, the immortality of the soul, and the nature of God's particular providence. Metaphysics aid करता है in superstitious doctrines को, or at least the current state of metaphysics. लेकिन क्योंकि ये मेटाफिजिकल और थियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑब्जेक्शनेबल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ़लसफ़ा छोड़ दें, बल्कि वो कहता है कोट, we need to appreciate the necessity of carrying the war into the most secret recesses of the enemy. इन pseudo sciences की allure को resist करने का एक ही तरीका है कि आप उनसे engage करें, countering their abstruse metaphysical jargon with accurate and just reasoning. वो कहता है, when we see that we have arrived at the utmost extent of human reason, we sit down contented, though we be perfectly satisfied in the main of our ignorance, and perceive that we can give no reason for our most general and most refined principles, beside our experience of their reality, which is the reason of the mere vulgar, and what it required no study at first to have discovered for the most particular and most extraordinary phenomenon. And as this impossibility of making any further progress is enough to satisfy the reader, so the writer may derive a more delicate satisfaction from the free confession of his ignorance, and from his prudence in avoiding that error into which so many have fallen, of imposing their conjectures and hypotheses on the world for the most certain principles. When this mutual contentment and satisfaction can be obtained betwixt the master and scholar, I know not what more we can require of our philosophy. ह्यूम फिर प्रपोज करता है एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ द साइंसेस जिसकी फाउंडेशन बिल्कुल न्यू है, और ये फाउंडेशन है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर. वो आर्ग्यू करता है कि सारी साइंसेस की कोई रिलेशन है ऑफ सम काइंड टू ह्यूमन नेचर, इवन मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसफी एंड नेचुरल रिलीजन. ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो हम इनमें जो भी अकम्प्लिश कर पाते हैं वो डिपेंड करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर एबल टू हैंडल एंड व्हाट क्वेश्चंस वी मस्ट लीव अलोन. अगर हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, द नेचर ऑफ आवर आइडियाज़ एंड द ऑपरेशंस वी परफॉर्म इन रीजनिंग अबाउट देम, देन देयर इज़ नो टेलिंग व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वी माइट मेक इन दीज साइंसेस. और वो कहता है कि हमें इवन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इन द साइंसेस जो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, जैसे लॉजिक, मॉरल्स, क्रिटिसिज्म और पॉलिटिक्स. वो कहता है
it is evident that all the sciences have a relation, greater or lesser, to human nature, and that however wide any of them may seem to run from it, they still return back by one passage or another. Even mathematics, natural philosophy, and natural religion are in some measure dependent on the science of man, since they lie under the cognizance of men and are judged of by their powers and faculties. It is impossible to tell what changes and improvements we might make in these sciences were we thoroughly acquainted with the extent and force of human understanding and could explain the nature of the ideas we employ and of the operations we perform in our reasonings. फिर ह्यूम कहता है कि ये ह्यूमन नेचर की साइंस सिर्फ यही एक सॉलिड फाउंडेशन है फॉर द अदर साइंसेस, और हमें इस सॉलिड फाउंडेशन की एक सॉलिड फाउंडेशन ढूंढने की ज़रूरत है जिसकी बुनियाद एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए. ह्यूम इवन दो न्यूटन को मेंशन नहीं करता बाय नेम, न्यूटन इज़ अ ज़ीरो. वो न्यूटोनियन मैक्सिम हाइपोथेसिस नॉन फिंगो को एक्सेप्ट करता है, विच रफली ट्रांसलेट्स टू आई डू नॉट डू हाइपोथेसिस. जो भी हम लॉज डिस्कवर करते हैं दे मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. ह्यूम एक एम्पेरिसिस्ट अल्टरनेटिव पेश करता है टू ट्रेडिशनल ए प्रायोरी मेटाफिजिक्स, और उसकी एम्पेरिसिज्म नेचुरलिस्टिक है इन दैट इट रिफ्यूजेस टू काउंटेनेंस एनी अपील टू द सुपरनैचुरल इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन नेचर. वो कहता है, here then is the only expedient from which we can hope for success in our philosophical researches, to leave the tedious lingering method which we have hitherto followed, and instead of taking now and then a castle or village on the frontier, to march up directly to the capital or centre of these sciences, to human nature itself, which being once masters of, we may everywhere else hope for an easy victory. From this station we may extend our conquests over all those sciences which more intimately concern human life, and may afterwards proceed at leisure to discover more fully those which are the objects of pure curiosity. There is no question of importance whose decision is not comprised in the science of man, and there is none which can be decided with any certainty before we become acquainted with that science. वो कहता है कि even though philosophy as an empirical enterprise is itself bound by experience, ये science of human nature में कोई defect नहीं है, बल्कि this is the same case, this is true for all the sciences. Quote, none of them can go beyond experience or establish any principles which are not founded on that authority. इस वीडियो में हमने इस किताब की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, और इस इंट्रोडक्शन में जो ह्यूम आइडियाज़ पेश करता है, और इस इंट्रोडक्शन के एंड पे ह्यूम ये कहता है, if this impossibility of explaining ultimate principles should be esteemed a defect in the science of man, I will venture to affirm that it is a defect common to it with all the sciences and all the arts in which we can employ ourselves, whether they be such as are cultivated in the schools of the philosophers or practiced in the shops of the meanest artisans. None of them can go beyond experience or establish any principles which are not founded on that authority. Moral philosophy has, indeed, this peculiar disadvantage, which is not found in natural, that in collecting its experiments it cannot make them purposely, with premeditation, and after such a manner as to satisfy itself concerning every particular difficulty which may be. When I am at a loss to know the effects of one body upon another in any situation, I need only put them in that situation and observe what results from it. But should I endeavour to clear up after the same manner any doubt in moral philosophy by placing myself in the same case with that which I consider, it is evident this reflection and premeditation would so disturb the operation of my natural principles as must render it impossible to form any just conclusion from the phenomenon. We must therefore glean up our experiments in this science from a cautious observation of human life, and take them as they appear in the common course of the world, by men's behavior in company, in affairs, and in their pleasures. Where experiments of this kind are judiciously collected and compared, we may hope to establish on them a science which will not be inferior in certainty and will be much superior in utility to any other of human comprehension.